اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، تذکرہ چل رہا تھا جو ہمارے اندر شادی بیاہوں کے اندر غیر شرعی رسومات داخل ہو گئی ہیں ان سے متعلق کہ غیر شرعی رسومات کی وجہ سے انسان کو کتنی تکلیفوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام رسومات کو ادا کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیسہ آدمی کے پاس، ہر شخص کے پاس ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور ان رسومات کو اتنی اہمیت دے دی گئی ہے۔ بھائی ان بچوں کو ذرا خاموش کریں، چپ کریں، پچھلے جمعے میں آپ حضرات نے ایک رسم یعنی لال خط اور منگنی کے متعلق آپ حضرات نے باتیں سنی۔ آپ کے سامنے بات آئی کہ لال خط یہ غیر شرعی رسم ہے۔ کتابوں کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی گئی۔ یہ باتیں رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر سے غیر شرعی چیزیں ختم ہو جائیں اور ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ دوسری چیز جو شادی بیاہوں کے اندر ہوتی ہے وہ مثال کے طور پر کھڑے ہو کر کے کھانے کا انتظام کرنا، ولیمے کے اندر کسی بھی طریقے سے کھانے کا انتظام کرنا، یہ بھی غیر شرعی چیز ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے حوالے کے ساتھ، فتووں کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دل کے اندر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور ہمارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم اپنی آئندہ کی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ مختلف فتاویٰ موجود ہیں۔ دارالعلوم دیوبند یہ سوال داخل کیا، سوال: آج کل شادی بارات میں زیادہ تر کھانے کی دعوت اسٹینڈنگ میں ہو رہی ہے، جس میں کھڑے ہو کر کھانا پڑتا ہے، کچھ جگہ کرسی بھی رکھ دیتے ہیں۔ ایسی دعوت میں جانا شریعت کی روشنی میں کیسا ہے؟ بہت سی جگہوں پر ہمارے پاس بھی بہت ساری دعوتیں آتی ہیں کہ جی آپ کی دعوت ہے، معلوم کرتے ہیں کہ جی کھانے کا انتظام کیسا ہے، تو کہتے ہیں کہ جی کھڑے ہو کر بھی ہے اور بیٹھ کر کے بھی ہے۔ تو ایسی دعوتوں میں جانے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیز حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور حضرات اکابر و صلحاء امت کا معمول مبارک اور عادت شریفہ بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر اس پر کھانا رکھ کر کھانے کا رہا ہے، بلکہ اب تک ہے۔ آج کل مسلمانوں میں جو کھانا کھڑے ہو کر کھانے کا رواج چل پڑا ہے یہ مکروہ ہے۔ مسلم شریف میں ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یشرب الرجل قائما، قال قتادۃ فقلنا فالاکل، فقال ذلك اشر واخبث۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پینے سے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت قتادہ، انہوں نے معلوم کیا کہ بھائی کھانے کا کیا حکم ہے، کھڑے ہو کر کے کھانا کھانے کا کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک اشر و اخبث، یہ تو اور بھی زیادہ برا ہے، کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا یہ اور بھی زیادہ برا ہے۔ پس شادی وغیرہ جیسی تقریبات کہ جن میں پورا انتظام کھڑے ہو کر کھانا کھلانے کا ہو اور چند کرسیاں رکھ دیتے ہوں، ان میں شرکت سے بچنا چاہیے، اور حکمت و بصیرت سے اس رواج کو بدل کر بیٹھ کر کھانا کھلانے کے انتظام کرنے پر مسلمانوں کو آمادہ کرنا چاہیے۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا فتویٰ اور ہے دارالعلوم دیوبند ہی کا،
سوال کیا گیا کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کھڑے ہو کر پانی پینے یا کھانا کھانے پر الٹی کر دو؟ کھڑے ہو کر کھانا پینا کتنا غلط ہے؟ اگر کبھی کبھار مجبوراً یا عادتاً ایسا کر لیتا ہے تو کیا معاملہ ہوگا؟ جواب آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا یشربن احد منکم قائما فمن نسی فلیستقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا یشربن احد منکم قائما فمن نسی فلیستقی، تم میں سے کوئی شخص ہرگز کھڑے ہو کر نہ پیے، اور جو شخص بھول جائے تو اس کو الٹی کر دینی چاہیے۔ یعنی اگر بھول کر کے آدمی نے کھا پی لیا تو اس کو جو ہے الٹی کر دینی چاہیے۔ اب جو ہے اس کے متعلق بات آئے گی آگے کہ کون سا کھانا پینا کھڑے ہو کر جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا پینا خلاف سنت اور مکروہ ہے، شرعی مجبوری کی حالت مستثنیٰ ہے، اور بغیر عذر شرعی کھڑے ہو کر کھانے پینے کی عادت بنا لینا تو نہایت برا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے پینے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک تو شکل یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا چاکلیٹ وغیرہ ہے، آئی بات سمجھ، کھڑے ہو کر کے کھا پی لی، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے آدمی جو ہے سفر کر رہا ہے، اسٹیشن پر کھڑا ہوا ہے، کوئی چپس وغیرہ لے کر کے وہاں پر کھا لیا، بسکٹ وغیرہ کھا لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس کو باقاعدہ طریقے سے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، کھڑے ہو کر کے مہمانوں کے لیے باقاعدہ طریقے سے کھڑے ہو کر کے کھانے کا انتظام کیا جائے، وہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جا رہا ہے راستے پر، مونگ پھلی وغیرہ کے لیے کھڑا ہو گیا لینے کے لیے ٹھیلی پر سے، اس نے کہہ دیا ٹھیلی والے نے کہ بھائی دیکھ لو کھا لو ایک آدھ، تو اس نے کھڑے کھڑے ایک دو کھا لی، تو اس طریقے سے کھڑے ہو کر کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے پانی پی لیا کھڑے ہو کر کے، جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، وہاں پر کیچڑ ہو رہی ہے، وہاں پر پانی پی لیا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شادی بیاہوں میں باقاعدہ طریقے سے یا اپنے گھر پر بیٹھنے کا انتظام ہونے کے باوجود کھڑے ہو کر کے کھانے کا انتظام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں جو ہے ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں جو ہے کھڑے ہو کر کے کھانے کا انتظام نہیں کرنا چاہیے، اور جو علماء ہوں ان کو ایسی محفلوں کے اندر شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر کے کھایا پیا کرتے تھے۔ جو لوگ بعض انتظام تو بیٹھ کر دیتے ہیں اور بعض انتظام کھڑے ہو کر دیتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ سنت تو سب کے لیے برابر ہے، سنت تو سب کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے لیے کھڑے ہو کر کھانا سنت ہے اور بعض کے لیے بیٹھ کر کھانا سنت ہے۔ جو دعوت کرنے والا ہے اس کو مکمل انتظام سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بڑا انتظام ہے، 2-3 ہزار لوگوں کی دعوت ہے، تو بیٹھ کر کھانا کھلانے میں پریشانی ہوتی ہے، انتظام نہیں ہو پاتا۔ تو دیکھیے اصل یہ ہے سنت پر عمل کرنا، اصل زیادہ لوگوں کو دعوت دینا نہیں ہے۔ جتنا آدمی صحیح طریقے سے انتظام کر سکتا ہو اتنے لوگوں کی دعوت کرے۔ اگر 100 لوگوں کو صحیح طریقے سے کھلا سکتا ہے تو 100 لوگوں کو کھلائے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پھر لوگ بعد میں کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم کو نہیں بلایا، ہم کو نہیں بلایا۔ تو اعتراض تو اگر آپ 3000 لوگوں کا بھی آپ انتظام کر دیں گے، اشکال تو پھر بھی باقی رہے گا، اعتراض تو پھر بھی بعد میں باقی رہتا ہے کہ جی فلاں رہ گیا، فلاں رہ گیا، رہتا ہے نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی آدمی چھوٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سنت کیا کہہ رہی ہے، سنت کے مطابق آدمی انتظام کرے۔ تو جو ہے یہ کھڑے ہو کر نیز اس کے اندر جو مہمان ہے اس کی ناقدری بھی ہے، کھانے کی بھی ناقدری ہے، مہمان کی بھی ناقدری ہے۔ جس مہمان کو ہم نے بلایا ہے باعزت طریقے سے تو اس کے اکرام اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو عزت سے بٹھایا جائے، اس کے سامنے کھانا لا کر کے رکھا جائے، عزت سے اس کے سامنے پیش کیا جائے، نہ یہ کہ مہمان کو آزاد جانوروں کی طرح چھوڑ دیا جائے کہ جہاں سے مرضی آئے وہاں سے کھاؤ، خود پلیٹ اٹھاؤ، خود کھانا لاؤ، خود کھاؤ، خود ہی پانی پیو، سارے کام خود کرو۔ یہ تو مہمان کی ناقدری ہے، بے احترامی ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کی بھی ناقدری ہے۔ آدمی جو ہے کھانا لے کر کے آتا ہے، دور کھانا رکھا ہوا ہے، اسٹال لگے ہوئے ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے، اور آدمی وہاں سے پوری پلیٹ بھر کر کے لے آیا۔ کیوں لے کر کے آیا؟ کہ اگر کھانا کم پڑ گیا میرا تو پھر مجھ کو وہاں پر جانا پڑے گا، تو جانے کی مشقت سے بچنے کے لیے وہ پوری پلیٹ بھر کر کے لے کر کے آ گیا۔ اب وہ پوری پلیٹ کھا سکتا ہے نہیں،
پوری پلیٹ اس میں سے تھوڑا سا کھایا اور باقی چھوڑ دیا، وہ کہاں جائے گا؟ کوئی دوسرا آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کسی کا جھوٹا کھانا ہم لوگ پسند نہیں کرتے مسلمان، حالانکہ جائز ہے، کوئی کسی آدمی کا جھوٹا بچ گیا ہے تو کھا سکتے ہیں، بلکہ کھا لینا چاہیے، رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر رواج یہ ہے ہمارے اندر کہ ہم کسی کا جھوٹا کھانا پسند نہیں کرتے، تو وہ کہاں جاتا ہے؟ کچرے میں جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کھانے کی بھی ناقدری ہے، مہمان کی بھی ناقدری ہے، تو ہمیں اس انتظام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سنت کے مطابق ہمیں جو ہے انتظام کرنا چاہیے، جتنی آدمی کے اندر گنجائش ہو اس کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی کو 3000 لوگوں کا ہی انتظام کرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں پریشانی اور خرچ سب سے کم ہو۔ لیکن ہم نے جو ہے معیار شادی بیاہ کا اچھے ہونے کا یہ بنا لیا کہ جس میں زیادہ سے زیادہ خرچہ ہو، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے کیا ہو، دکھاوا ہو، لائٹنگ ہو، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر کھانے ہوں، وہ سب سے بہترین شادی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس سے دماغ کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آدمی ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے قرضہ لیتا ہے، ادھر ادھر سے مانگتا دھانگتا ہے، اور جو مہمان آتے ہیں وہ کھا پی کر کے ہاتھ دھو کر کے چل دیتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ جی تم نے کہاں سے انتظام کیا، کیسے قرضہ ادا کرو گے، کوئی کچھ نہیں پوچھتا۔ وہ کون بھرتا ہے؟ سارا کا سارا شادی کرنے والا بھرتا ہے۔ تو ہمیں ان طریقوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہوں کے اندر ناچ گانا وغیرہ ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے، شادی کے دن بہت سی جگہوں پر تو جس دن منڈھا ہوتا ہے اس دن ناچ گانا ہوتا ہے رات میں، بہت سی جگہوں پر جب شادی ہوتی ہے اس دن ناچ گانا ہوتا ہے۔ تو چاہے شادی سے پہلے ہو، چاہے شادی کے دن ہو یا اس کے بعد ہو، یہ تمام چیزیں لغو ہیں، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سمجھ میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا، ان کے شاگرد حضرت نافع بیان کرتے ہیں جب کسی جگہ سے گانے بجانے کی آواز آتی تو حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے اور تیزی کے ساتھ گزرتے۔ جب دور نکل جاتے تو معلوم کرتے کیا گانے کی آواز اب بھی آ رہی ہے۔ جب ان کو بتایا جاتا کہ اب آواز نہیں آ رہی ہے تو اپنے کانوں میں سے انگلیاں نکالتے۔ اتنا جو ہے وہ پرہیز کیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں تو گانے بجانے سے بچنا مشکل ہے، گھر سے باہر نکلو تو جو ہے پورے روڈ پر ادھر ادھر کہیں کچھ بجتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور پھر باقاعدہ اس کا انتظام کرنا گانے بجانے کا، اس سے تو جو ہے رحمت کے فرشتے غائب ہو جاتی ہیں، برکتیں ختم، گھر کا سکون ختم، زندگی سے سکون بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، گانا بجانا انسان کے دل میں نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اس طریقے سے گانے بجانے سے آدمی کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ گانا بجانا بہت بری چیز ہے، اور ایسی محفلوں میں شریک ہونے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ سنت کے مطابق آدمی کو اپنے تمام شادی بیاہ کرنے چاہیے۔ ایک استفتاء آیا، ایک فتویٰ ہے کہ اگر کسی جگہ پر گانا بجانا ہو رہا ہو تو اس تقریب میں جانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب آتا ہے، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس میں غمی و خوشی ہر طرح کے حالات کے لیے مستقل احکامات دیے گئے ہیں، اور ایک مسلمان کا فرض ہے کہ غمی ہو یا خوشی کسی حال میں بھی اپنے دین کے احکامات سے روح گردانی نہ کرے، بلکہ اپنی ہر خوشی و غم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھ کر اس پر چلنے کی پوری کوشش کرے۔ چنانچہ شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر شرعی پردے کا خیال نہ رکھنا، مخلوط اجتماع کرنا، موسیقی یعنی گانا بجانا اور شور ہنگامہ کرنا وغیرہ یہ سب ناجائز امور ہیں۔ ایسی تقریبات جو فی نفسی ہی تو جائز ہوں لیکن ان میں غیر شرعی امور یعنی مخلوط اجتماع یعنی لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی جگہ، مرد اور عورت ایک ہی جگہ ہوں، کوئی
جو ہے انتظام نہ ہو پردے کا، بے پردگی ہو، موسیقی، ناچ گانا وغیرہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، ان میں شرکت کا حکم یہ ہے کہ اگر پہلے سے یہ بات معلوم ہو کہ تقریب میں غیر شرعی امور کا ارتکاب ہوگا تو اس صورت میں ہرگز اس تقریب میں شرکت کے لیے نہیں جانا چاہیے، ہرگز اس تقریب میں شرکت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ البتہ اگر مدعو شخص یعنی جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کو یہ یقین ہو، اس کو امید ہو کہ اس تقریب میں جانے سے، اس کے منع کرنے سے لوگ اس کام کو چھوڑ دیں گے تو ایسا عالم شخص جا سکتا ہے۔ اگر اس کو یہ یقین ہو کہ وہاں پر میرے منع کرنے سے لوگ چھوڑ دیں گے، اس گناہ کو بند کر دیں گے، تب تو جانے کی گنجائش ہے، لیکن اگر یہ امید نہ ہو تو پھر بچنا ہی بہتر ہے، نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر پہلے سے معلوم نہ ہو کہ وہاں کسی معصیت کا ارتکاب ہو رہا ہے بلکہ وہاں جا کر معلوم ہو تو اگر اندر جانے سے پہلے معلوم ہو جائے تو واپس لوٹ آئے، اندر نہ جائے۔ البتہ اگر اندر جا کر اس معصیت کو بند کرنے پر قادر ہو تو اندر جا کر اس معصیت کو بند کروا دے، اور اگر اندر داخل ہونے کے بعد معصیت کے ارتکاب کا علم ہو، منڈپ میں گئے، اندر جا کر پتہ چلا کہ غیر شرعی کام یہاں پر ہو رہے ہیں، کوئی بھی غیر شرعی کام ہو، گانا بجانا، کھڑے ہو کر کھانا، کچھ بھی، اور معصیت کو بند کرنے پر قدرت بھی نہ ہو تو مدعو شخص اگر عالم و مقتدا ہو تو وہاں نہ بیٹھے بلکہ اٹھ کر واپس چلا جائے، کیونکہ اس کے وہاں بیٹھنے میں علم اور دین کا استخفاف ہوتا ہے، یعنی توہین ہوتی ہے۔ اور البتہ اگر مدعو شخص عام آدمی ہو تو وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے کی گنجائش ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم وہاں سے آ گئے تو ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ شریعت کے اندر تو جو ہے رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے، توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ تو ان کے متعلق لکھا ہے چونکہ صلہ رحمی اور قطع رحمی، صلہ رحمی کہتے ہیں تعلق جوڑنا اور قطع رحمی کہتے ہیں تعلق توڑنا، چونکہ صلہ رحمی اور قطع رحمی شرعی اصطلاحات ہیں، اس لیے صلہ رحمی وہ ہوگی جو شریعت کی نظر میں صلہ رحمی ہو، اور قطع رحمی بھی وہی کہلائے گی جو شریعت کی نظر میں قطع رحمی ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص شرعی حکم کے پیش نظر اس طرح کی کسی تقریب یا رسوم میں شرکت نہ کرے تو اسے قطع رحمی نہیں کہا جائے گا، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آدمی تعلق توڑ رہا ہے، اور نہ ہی اسے قطع رحمی کا گناہ ملے گا، بلکہ ایمان کا تقاضا ہونے کی وجہ سے اس پر اسے ثواب بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل حکم دین کا ہے، دین پر عمل پہلے ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ ہمیں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، سنتوں پر عمل کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ سنتوں پر عمل کرنے میں سب سے بڑا دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں سکون رہتا ہے، اس لیے کہ سنتیں سادہ ہوتی ہیں، سنتوں کے اندر بناوٹ نہیں ہوتی، سنتوں کے اندر ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہوتا، سنتوں کے اندر مخلوق کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ برا مانیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ جتنی آدمی کے اندر گنجائش ہو اس کے مطابق نکاح کرے، اور جو ہے ریاکاری بناوٹ کیا ہے؟ آدمی کی حیثیت 1 پیسے کی خرچہ کرے 5 روپے کا، اس کو یہ کیا ہے؟ ریاکاری بناوٹ۔ کس لیے کر رہا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ 1 پیسے کی آدمی کی حیثیت ہے تو 1 پیسہ ہی خرچ کرے، جب 1 پیسے کی حیثیت ہوگی 1 پیسہ ہی خرچ کرے گا تو آدمی ٹینشن میں نہیں آئے گا۔ نیز ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دیکھیے سنت کے کتنے فوائد ہیں۔ جو آدمی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فہو معی فی الجنہ، کہ جو آدمی میری سنت سے محبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے۔ اور جب ماحول بالکل الٹ ہو، ایک دم سنت کے خلاف ماحول بنا ہوا ہو، سارے لوگ سنت کے خلاف عمل کر رہے ہوں، بالکل چاروں طرف سے آدمی کو لعن طعن کا ڈر ہو کہ اگر میں سنت پر عمل کروں گا تو لوگ مجھ کو برا بھلا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے کہ تو نے تو ناک کٹوا دی، لوگ پتہ نہیں مجھ کو کیا کہیں گے، تو ایسے
ماحول میں سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو آدمی میری امت کے فساد کے وقت میری کسی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیں گے۔ میری امت میں فساد ہو یعنی ان کے اعمال درست نہ ہوں اور کوئی آدمی میری سنت پر عمل کر لے اور اس کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے سنت پر عمل کیا تو لوگ مجھ کو پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، تو اس پر عمل کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ 100 شہیدوں کے برابر۔ اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اتنا زیادہ ثواب کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا اسلام کو بلند کرنے کے لیے، تو اس کو صرف ایک مرتبہ تکلیف ہوئی، اس کو صرف تکلیف ایک مرتبہ ہوئی، لیکن جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے کسی سنت کو لازم پکڑ لے اور لوگوں کے لعن طعن کی پرواہ نہ کرے، کون مجھ کو کیا کہے گا، لوگ اس کو برا بھلا بھی کہیں، گالیاں بھی دیں، طعنے بھی دیں، وہ سب کو سہتا رہتا ہے صبح شام، اس کو گویا کہ ہر وقت تکلیف ہوتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو شہید ہوا وہ تو صرف ایک مرتبہ ہوا، اس وجہ سے اس کو جو ہے اتنا ثواب نہیں ملا، حالانکہ مقام اس کا اونچا ہوگا لیکن ثواب اس کا زیادہ ہو گیا۔ کیوں؟ یہ مستقل کس میں ہے؟ تکلیف میں، صبح شام لوگوں کے طعنے سنتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، اس وجہ سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ لوگوں کی لعن طعن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس طریقے پر عمل کر لے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ جب حشر کا میدان ہوگا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے سفارش کروانے کے لیے، تو بتائیے کس منہ سے جائیں گے؟ اگر ہمارے اعمال سنت کے خلاف ہوں گے، قرآن کے خلاف ہوں گے، تو بتائیے ہم کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے؟ ہم کون سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں گے؟ ہم کون سی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں گے کہ ہم نے آپ کی اس سنت پر عمل کیا ہے؟ اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی کو ستائے، تکلیف پہنچائے، اس کی کوئی بات نہ مانے، مثلا بیٹا ہی باپ کی کوئی بات نہ مانے، باپ کی نافرمانی کرے، اور کل کو بیٹے کو کسی چیز کی ضرورت پڑنے لگے، تو وہ کس منہ سے اپنے باپ کے سامنے جائے گا کہ مجھ کو یہ حاجت ہے، یہ ضرورت ہے میری، یہ خواہش پوری کر دیجئے، یہ ضرورت پوری کر دیجئے؟ کیا منہ لے کر کے جائے گا؟ شرمندگی ہوگی نہیں ہوگی؟ تو اسی طریقے سے اگر ہم دنیا کے اندر اپنی زندگی سنتوں کے خلاف گزارتے ہیں تو ہم ذرا سوچیں ہم کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ، جو میری کسی سنت کو زندہ کرتا ہے، کسی سنت پر عمل کرتا ہے، تو گویا کہ وہ مجھ کو زندہ کرتا ہے، اور جو مجھ کو زندہ کرتا ہے وہ کل قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان السنت مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا، کہ سنت کی مثال حضرت نوح کی کشتی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا یعنی سنت پر عمل نہیں کیا تو وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، گمراہیوں کے اندر وہ ڈوب گیا۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے معلوم کیا، کیا تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ مجھ کو اسلام پر موت دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وعلی السنتی، صرف اسلام پر موت مت مانگو بلکہ سنت پر موت مانگو، اسلام کے ساتھ ساتھ سنت پر بھی، یعنی میں مومن ہوں لیکن ایسا مومن ہوں جو تمام سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، اس حال میں میری موت آئے، جس حال میں آدمی زندگی گزارے گا اس حال میں آدمی کی موت آئے گی، اور جس حال میں آدمی کی موت آئے گی اسی حال میں کل قیامت کے دن
اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے سارے اعمال، اپنی زندگی کا ہر عمل، اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ہم قرآن اور سنت کو سامنے رکھیں گے، ہم سنت کے مطابق سارے اعمال کریں گے۔ جو ہماری زندگی گزری کیسی بھی گزری، ہم ان تمام برے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی آئندہ کی زندگی ہم انشاءاللہ سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ چاہے ہماری اپنی شادی، جو ہمارے نوجوان ہیں وہ یہ عہد کریں، اگر ہماری شادی نہیں ہوئی ہے تو ہم اپنی شادی اسلام کے سنت کے مطابق کریں گے اور انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کی شادی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سب کی شادی شریعت کے مطابق کم سے کم خرچے پر تمام رسومات کو ختم کر کے کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔